بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم کتاب العتق میں ہے۔ اب فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم بندے کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، کیا اس عتق کو کسی شرط پر معلق کر سکتے ہیں یا معلق نہیں کر سکتے؟ تو فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ آپ عتق کو کسی شرط پر معلق کریں یا کسی صفت پر معلق کریں۔ شرط اور صفت کی کئی مرتبہ وضاحت آ چکی ہے۔ شرط ایک ایسی کام یا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا واقع ہونا بھی ممکن ہو اور نہ ہونا بھی ممکن ہو۔ صفت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ابھی ہے نہیں لیکن مستقبل میں یقیناً وہ واقع ہوگی۔ مثلا آپ اپنے عبد کو کہتے ہیں انت حر ان جاء زید، تو آزاد ہے اگر زید آئے، تو زید کا آنا یہ بھی ممکن ہے اور نہ آنا بھی ممکن ہے۔ یا آپ اسے کہتے ہیں انت حر ان طلعت الشمس یا طلع الشمس، تو آزاد ہے اگر سورج طلوع کرے۔ تو جب آپ نے یہ کہا تھا اس وقت سورج نے طلوع نہیں کیا ہوا تھا، تو یقیناً صبح کو سورج طلوع کرے گا۔ تو کہتے ہیں ایسی جو ہے کہ تعلیق عتق میں جائز نہیں۔ اچھا، اگر آپ وہ ایک نظر کرتے ہیں اور نظر کو معلق کرتے ہیں شرط پر، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر خدا نے مجھے بچہ دیا تو للہ ہے، میں تجھے آزاد کروں گا، کہتے ہیں ہاں یہ ایسے کر سکتے ہیں۔ اب وہ مزید عبارت میں باریک بینیوں کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عبد کو آزاد کرتے وقت یہ کہے گا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں 6 مہینے تک تم میری خدمت کرو گے، تو کیا اس طریقے کی خدمت کی شرط کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، کیونکہ اس میں آزاد کرنا تو معلق نہیں ہے نا، وہ تو منجز ہے۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ عبد ویسے اگر آزاد ہوتا تو اس کے کام بھی، اس کے منافع بھی عبد کے ہی ہو جاتے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان میں سے کچھ حصہ ہمارا بھی ہے۔ اچھا، خدمت کی مدت معین ہونی چاہیے، چاہے آزادی کے ساتھ ساتھ ہو، آج آزاد کر رہا ہوں اور آج ہی سے تم میری خدمت کرو گے، یا یہ ہے کہ نہیں بھائی میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں 5 سال میری خدمت کرو گے، لیکن وہ 5 سال اس طریقے سے 1 سال میری خدمت کرو گے، 1 سال اپنے لیے جا کے کماؤ گے، پھر 1 سال میری خدمت کرو گے، پھر 1 سال اپنے لیے جا کے کماؤ گے۔ تو کہتے ہیں اس قسم کی جو کیا ہے جناب شرط کرنا لا یجوز، جائز نہیں ہے تعلیق ہو، اس عتق کو معلق کرنا علی شرط، کسی شرط پر، کا قول ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ معتق کی طرف۔ مثلا معتق کا قول ہے انت حر، تو آزاد ہے، ان فعلت کذا، اگر تو نے ایسے کیا، تو یہ تو شرط پر معلق ہو گیا۔ یا انت حر اذا طلعت الشمس، تو آزاد ہے جب سورج طلوع کرے، تو یہ صفت پر معلق ہو گیا۔ یہ دونوں صورتوں میں عتق ٹھیک نہیں ہے۔ الا فی تدبیر، مگر یہ کہ تدبیر میں معلق کیا جا سکتا ہے۔ وہ تدبیر کیا ہے؟ مولا اپنے عبد کو کہتا ہے انت حر دبر وفاتی، تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا، تو یہاں پر اس کے آزادی کو معلق کر رہا ہے اپنے موت پر، تو یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، بتحقیق شان یہ ہے، یا فَإِنَّ تدبیر یجوز، لیکن شان کر دیں فَإِنَّهُ، شان یہ یجوز، جائز ہے، ان یعلق، عتق کو معلق کیا جائے، بالموت، موت پر، کما سیاتی، جیسے کہ ان قریب یہ تدبیر کی بحث آئے گی، لا بغیر ہی، موت کے علاوہ کسی اور شرط پر اس کو معلق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَإِلَّا فِي النَّظْرِ، اور سوائے نظر کے، یعنی تدبیر میں بھی معلق کیا جا سکتا ہے، نظر میں بھی معلق کیا جائے گا، لیکن نظر کے 2 طریقے ہیں۔ حیث لا یفتقر،
جب یہ اتق محتاج نہ ہو الی صیغۃ الگ سیگے کی طرف، یعنی اس نے نظر میں ہی گویا کہ آزادی کا سیگا بھی کہہ دیا ہے۔ ان قلنا بہی، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ اس قسم کا نظر ہو سکتا ہے، نعم لو نظر اتق عبدہ، اگر اس نے نظر کیا تھا کہ میں اپنے بندے کو آزاد کروں گا، عند شرط سائغ، ایک جائز شرط پر، مثلا اگر میری شادی ہوئی، علامہ فصل، کہتے ہیں یہ شرط سائغ کی وضاحت جو ہے کیا وہ عہد و یمین میں ہو چکی، ٹھیک ہے، ان عقد النظر، تو نظر منعقد ہو جائے گی، ون عتق، اور یہ عبد آزاد ہوگا، مع وجود شرط، جب وہ نظر والی شرط پوری ہو جائے، ان کانت سیغتو، کہتے ہیں کہ اگر سیگا نظر کا اس طریقے سے کہا گیا ہو، انہو ان کان کذا من شروط سائغہ، بتحقیق اگر اس قسم کی جائز شروط میری پوری ہوئی، مجھے بیٹا ہوا، میری شادی ہوئی، مجھے خدا نے گھر دیا، فعبدی حر، تو پھر میرا عبد جو ہے کیا وہ آزاد ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ آزاد ہو جائے گا، وہ وجب، اور واجب ہو جائے گا، اتقو ہو، اس عبد کا آزاد کرنا، ان قال، مثلا اگر وہ کہتا ہے مولا، فللہ علی ان اعتقہ، میں خدا کی خاطر اس کو آزاد کروں گا، والمطابق للعبارت الاول، کہتے ہیں کہ وہ نظر کا سیگا جو عبارت عتق کے ساتھ مطابق ہے وہ پہلے والا ہے جس میں حر کا لفظ کہا گیا تھا، لأنہ العتق المعلق، اس لیے کہ وہ جو پہلے والا ہے وہ عتق معلق ہے، یعنی گویا کہ وہ جو ہے کیا نتیجہ نظر ہے، لسانی، یہ جو دوسرا آپ نے کہا للہ علیہ، یہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ الْإِعْتَاقُ، بتحقیق یہ جو دوسرا سیگا اس میں تو اعتاق ہے، اس میں گویا کہ وہ نتیجہ نظر بیان نہیں کیا گیا، وَمِثْلُهُ طرح ہے، القول فیما اذا نظر، وہ بحث جب یہ شخص نظر کرتا ہے، ان یکون مالہ صدقتن، کہ اگر میرا کام ہو گیا تو یہ میرا مال صدقہ ہوگا، اور لزید، یا یہ میرا مال زید کے لیے ہوگا، او ان یتصدق بہی، یا یہ شخص صدقہ دے گا، یا یہ شخص زید کو مال دے گا، فإنہ ینتقل عن ملکہ، بے تحقیق یہ مال منتقل ہو جائے گا اس شخص کی ملکیت سے، بے حصول شرط، جیسے ہی شرط حاصل ہو جائے گی، فی الاول، پہلی صورت میں، پہلی صورت کیا تھی، جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مال صدقہ ہوگا یا یہ مال زید کا ہوگا، وہ یسیر ملکن لزید، اور یہ ملکیت ہو جائے گا زید کی، وہ بھی قہریا، یعنی پھر اس کا بس نہیں چلے گا، زبردستی وہ اس کا مال ہو جائے گا، بخلاف الاخیر، لیکن یہ جو یتصدق اور یؤتی کا ہے اس میں نہیں ہے، فإنہ، بتحقیق اس آخری صورت میں، لا یزول ملکہ، اس شخص کی ملکیت ختم نہیں ہوگی بہی اس مال پر، وإنما یجب ان یتصدق او یؤتی زیدن، ہاں اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ دے، یعنی اگر صدقہ نہیں دے گا تو آٹومیٹک وہ مال صدقہ نہیں ہو جائے گا، او یؤتی زیدن، یا زید کو دے دے، فإن لم یفعل، لیکن اگر اس نے یہ کام نہیں کیا، یعنی صدقہ نہیں دیا اور زید کو بھی نہیں دیا، بقی علی ملکہ ہی، تو وہ مال اس کی ملکیت پر باقی رہے گا، وإن حنس، اگرچہ اس نے اس قسم کی اور اس نظر کی مخالفت کی ہے، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ، اور فرع بنتے ہیں جناب اس نظر نتیجہ اور نظر سبب پر، ابراؤہ، کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے بری و ذمہ ہو جائے گا اس مال منظور سے، ٹھیک ہے، کیوں بری ہو جائے گا، فرماتے ہیں بری اس لحاظ سے ہو جائے گا کہ قبل القبض، قبض کرنے سے پہلے، فیصح فی الاول، پہلی صورت میں تو یہ بری و ذمہ ہو جائے گا، دون ثانی، لیکن دوسری صورت میں جب اس نے کہا تھا یہ تصدق و یؤتی زیدن، اس میں بری و ذمہ نہیں ہوگا، ولو شرط علیہ، اگر شرط کرتا ہے عبد پر صیغہ عتق میں، کیا شرط کرتا ہے، خدمتہ، کہ تو میری خدمت کرے گا، مدتن مضبوطتن، مدت معین کرتا ہے 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال، 2 سال، متصلتن بالعتق،
وہ مدت متصل ہے عتق کے ساتھ، او منفصلتن، یا عتق سے منفصل ہے. بھائی جاؤ آزاد ہو 6 مہینے تم اپنا عیاشی کرو، اس کے بعد میری خدمت کرنا. او متفرقتن، یا کہتے نہیں آزاد ہونے کے بعد 2 مہینے خدمت کرو، پھر 6 مہینے تم آزاد گھومو، پھر میری خدمت کرنا 2 مہینے. مع ضبط، البتہ جبکہ وہ مدت جو ہے کہ مضبوط ہو. صح شرط، شرط بھی صحیح ہے اور یہ عتق بھی صحیح ہے. کیوں؟ لعموم المؤمنون عند شروطہم، اس لیے کہ یہ جو دینی قانون ہے، یہ جو ہمیں وعدوں کی وفا اور عہدوں کی وفا کا کہا گیا ہے، یہ عمومیت رکھتا ہے. وَلِأَنَّ منافع، اور دوسری دلیل کہ خدمت کی شرط کرنا ٹھیک ہے، ان منافعہ، اس عبد کے منافع، المتجددہ، جو آزاد ہونے کے بعد وجود میں آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ ورقبت، اور اس عبد کے خود جو ہے کہ جناب خود عبد ملک للمولا، یہ مولا کی ملکیت ہے. فَإِذَا أَعْتَقَهُ بِشَرْطِ، تو جب مولا نے اس عبد کو آزاد کیا ہے اس شرط کے ساتھ، کس شرط کے ساتھ؟ کہ تم میری خدمت کرے گا. فقد فک رقبتہ، تو مولا نے خود اس عبد کو تو آزاد کر دیا. وغیر المشترط من المنافع، اور جن منافع کی شرط کی تھی ان کے علاوہ دوسرے منافع بھی مولا نے آزاد کر دیے. وَأَبْقَى الْمُشْتَرَطَ، اور مولا نے وہ شرط کیے ہوئے منافع باقی رکھے ہیں علی ملک ہی، اپنی ملکیت پر. فَيَبْقَى، تو نتیجے میں وہ مشروط منافع باقی رہیں گے. کیوں؟ استصحاباً للملک، ہم استصحاب کریں گے ملک کا، یعنی آزادی سے پہلے بھی خدمت مولا کی تھی، آزادی کے بعد بھی استصحاب کا تھا خدمت مالک کی ہے. وفاء بشرط، اور دوسری بات یہ کہ یہ عبد وفا کرے گا کس کی جناب؟ شرط کی، کہ اس پر شرط کی گئی تھی کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں. وَهَلْ يُشْتَرَطُ قبول العبد، کیا شرط ہے کہ عبد بھی قبول کرے کہ میں آپ کی شرط کو قبول کرتا ہوں؟ الاقوى العدم، قول قوی یہ ہے کہ قبول کرنا عبد کا شرط نہیں ہے. وہ ظاہر اطلاق العبارت، کہتے ہیں یہی جو ہے کیا ہے، عدم عبارت سے بھی ظاہر ہوتا ہے. لما ذکرنا ہو، اس کا سبب جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ بھائی عبد اور عبد کے منافع مال المولا تھے، مولا نے عبد کو آزاد کیا، منافع کو آزاد نہیں کرنا چاہتا. وہ وجہ ہو اشتراط قبول العبد، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عبد کا قبول کرنے شرط ہے، ان کی کوئی دلیل، اس کی دلیل یہ ان الاعتاق، بتحقیق عبد کا آزاد ہونا، یقتضی، یہ تقاضا کرتا ہے، التحریر، کہ عبد آزاد ہو جائے. والمنافع تابعۃ، اور منافع بھی تابع ہیں اس آزادی کے. فلا یصح شرط شیء من المنافع، منہا کی ضمیر منافع کی طرف جائے گی، تو منافع میں سے کسی کی شرط کرنا ٹھیک نہیں ہے، الا بقبول ہی، مگر یہ کہ عبد بھی اس کو قبول کرے. وَهَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى نَفَقَتُهُ، اب سوال یہ ہوتا ہے جب عبد مولا کی خدمت کرے گا تو عبد کا نفقہ کون دے گا؟ کیا واجب ہے مولا پر عبد کا نفقہ دینا فی المدت المشترطۃ، اس مدت میں جس میں خدمت کی شرط کی گئی ہے؟ قیل نعم، ایک قول کے مطابق جی ہاں، مولا پر واجب ہے. لقطع ہی بہا ان التکسب، بھائی کیوں اس کو خرچہ دیں؟ اس لیے کہ عبد جو ہے خود کو منقطع کر دیتا ہے اس مدت مشترطہ میں کمانے سے، یعنی خود تو اب اپنے لیے نہیں کما سکتا نا، تو پیٹ کہاں سے پالے گا؟ لازمی ہے پیٹ پالنے کے لیے مولا سے پیسہ لے گا. وَيُشْكَلْ، فرماتے ہیں یہ بات مشکل ہے کہ مولا پر خرچہ لازم ہوگا. فَإِنَّهُ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ النَّفَقَةِ، بتحقیق ضروری نہیں ہے نفقے کا واجب ہونا، ٹھیک ہے، کس پر؟ مولا پر. کل اجیر، جیسے آپ کسی کو مزدوری پر لے آتے ہیں تو اس کا نفقہ بھی آپ پر واجب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جس کو کسی خدمت کی وصیت کی گئی تھی تو اس کا بھی نفقہ آپ پر واجب نہیں ہے. والمناسب للاصل، اور وہ چیز جو مناسبت رکھتی ہے. اصل سے مراد کیا ہے جناب؟ اصل سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ اپنے لیے کچھ کما نہیں سکتا ہے اس کو بیت المال سے دینا چاہیے. ثبوتہا، وہ نفقہ ثابت ہوگا من بیت المال، بیت المال سے، او من الصدقات،
یا صدقات سے. صدقات سے مراد جو ہے کیا ہے جناب؟ زکوٰۃ ہے. لأن اسباب نفقت مضبوطۃ شرعا، اس لیے کہ شریعت میں نفقے کے اسباب مضبوط ہیں اور معین ہیں، ان میں سے یہ خدمت والا نفقہ نہیں ہے. ولیس ھذا منہا، اور یہ عبد کے خدمت والا نفقہ ان جو ہے کیا ہے جناب نفقات میں سے نہیں ہے. وللاصل، اور ہم شک کرتے ہیں کہ عبد کا نفقہ آیا اس کے مولا پر واجب ہے، یعنی اصالت العدم یا اصالت البراءت کہتی ہے واجب نہیں ہے. وَكَمَا يَصِحُّ اشتراط الخدمہ، جس طریقے سے صحیح ہے خدمت کی شرط لگانا. یصح اشتراط شیء معین من المال، صحیح ہے کہ مولا شرط کرے کہ تم جتنے کماؤ گے اس کا چوتھا حصہ مجھے دینا. لیکن الاقوی ہونا، لیکن قول قوی یہاں مال میں کیا ہے؟ اشتراط و قبول ہی، وہ یہ کہ شرط ہے کہ عبد قبول کرے. لأن المولا لا یملک، اس لیے کہ مولا مالک نہیں ہے کس چیز کا؟ اس بات مال فی ذمت عبد، کہ عبد کے ذمے میں کوئی مال کو ثابت کرے. خوب، ایک یہ دلیل ہے، اور دوسری دلیل صحیحت حریث عن صادق علیہ السلام، روایت صحیحہ نقل کے حریث نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مال کی شرط کرے گا تو عبد قبول کرے تو وہ شرط قابل اجرا ہوگی، ورنہ اجرا نہیں ہوگی. وکیل، اور کہا گیا ہے لا یشترط کل خدمت. لا یشترط یہ فعل مجہول ہے، اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ یعنی قبول، یعنی یہ مال والی شرط کو بھی قبول کرنا ضروری نہیں ہے عبد کی طرف سے. کل خدمت، جیسے خدمت میں بھی قبول کرنا شرط نہیں تھی. کیوں؟ لاستحقاق ہی، اس لیے کہ مالک حق رکھتا ہے علیہ اس عبد پر، رکن جب وہ عبد رک تھا، السعی فی الکسب کہ وہ کوشش کرے کمانے میں، کما یستحق الخدمت جیسے مولا اس پر خدمت کا حق رکھتا تھا. فیضا شرط علیہ مالن، جب مولا اس عبد پر کسی مال کی شرط رکھتا ہے تو گویا کہ فقط استثنا، مولا نے استثناء کی ہے من منافع ہی، عبد کے منافع میں سے بعضہا، بعض مال کی جو ہے کیا ہے اس نے استثناء کی ہے. وضعفہ ظاہر، اس قول کا ضعیف ہونا ظاہر ہے. تو یشترط الخدمہ، جب شرط لگائی جائے، اگر یشترطو پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا معتق. جب معتق شرط لگاتا ہے خدمت کی تو لا یتوقف ان اطاقہ علی استیفائہا. اچھا، اگر وہ عبد خدمت نہیں کرتا تو آزاد ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں اس بندے کا آزاد ہونا متوقف نہیں ہے علی استیفائہا، اس خدمت کے حاصل کرنے پر. فَإِنْ وَفَى بِهَا فِي وَقْتِهَا، اگر عبد وفا کرتا ہے اس خدمت کی اسی کے وقت میں تو بہت اچھا ہے. وَإِلَّا، لیکن اگر وفا نہیں کرتا، استقرت اجرت مثلہا، تو ثابت ہو جائے گی اس خدمت کے مثل جیسی اجرت فی ذمت ہی، عبد کے ذمے میں. مثلا جیسی خدمت مولا نے کہا، ایسی اگر خدمت کوئی مزدور کرے تو ہر روز 200 روپے وہ لے گا، تو عبد پر بھی ایک دن کے 200 لاگو ہو جائیں گے. لأنہا، اس لیے کہ یہ خدمت مستحقتاً علیہ، یہ اس عبد پر جو کیا ہے وہ حق ہے مولا کا. وقد فاتت، اور وہ خدمت فوت ہو چکی. فیرجع الی اجرتہا، تو نتیجے میں اس خدمت کی اجرت کی طرف رجوع کیا جائے گا. ولا فرق بین المعتق، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ معتق خود ہے تو وہ دے گا، اور اگر وہ مر گیا تو وہ وارث ہی اس کے وارث دیں گے فی ذالک، جناب اس اجرت میں. ہو یا یوں کہیں معتق پڑھیں، کوئی فرق نہیں ہے کہ معتق ہے تو معتق کی خدمت خود تو ہوگی، اور اگر معتق مر گیا تو اس کے وارثوں کی خدمت ہوگی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.